کہ اللہ اس رمضان میں جو بھی صدقہ کیا، خیرات کیا، مدد کیا، نمازیں پڑھا، اگر اللہ مال دیا ہے تو کچھ لوگ ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ جو ہم سے ہوا ہے، جو عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، وہ عبادتیں اللہ ہم کو قبول کر۔ اچھی بات، آئیے کچھ مختصر وقت میں ایک ایسی صورت جو ہماری زندگی سے متعلق، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو ایک چھوٹی سی صورت 3 آیتوں والی، اس کا مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف 3 آیتوں والی چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی صورت، صرف 3 آیتیں 3 ہیں، ان کے اندر غور کریں گے، اس کے معنی پر فکر کریں گے، تدبر کریں گے، یقیناً انسان کی کامیابی کے لیے ایک صورت کافی ہے۔ کتنے؟ انسان کی کامیابی کے لیے صرف ایک صورت۔ کیسی صورت؟ 5 منٹ میں پوری باتیں سنا دوں گا، سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اتنی چھوٹی صورت میں اتنے بڑے بڑے باتیں ہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے دیکھیے سورۃ العصر جو ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے صرف ایک سورۃ العصر اگر نازل کرتا تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک سورۃ العصر اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کے بجائے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے پوری قرآن کو نازل کیا، لیکن کہتے ہیں امام شافعی کہ ایک سورۃ العصر کو اگر اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا تو اس میں سارے احکام، سارے مسائل موجود ہیں، وہ سورت ہمارے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنا نہیں، یہ جو سورۃ العصر ہے نا، مسلمانوں سے زیادہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کے دور میں کافروں کو یاد تھی۔ کس کو؟ کافروں کو یاد تھی۔ کیسے؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ان کے پاس ایک بدبخت ایک آدمی جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ کون؟ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ سب کو معلوم ہے شاید۔ اس نے اللہ کے نبی کے دور میں کیا کیا تھا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتارتا ہے۔ جا کر عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا اور بولا کہ میرے پاس بھی کیا ہے جیسا تمہارے محمد کے پاس، حالانکہ وہ بھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں، بولے کہ محمد کے پاس جیسا قرآن آتا ہے میرے پاس بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے ذرا پڑھ کر سنا بھائی، بول کر پوچھے تو بولا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل فیہ ذنب قلیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت ایسی چیزیں بولا۔ تو ٹھیک ہے، تیرے پاس ایسی صورت اتری، محمد کے پاس کیسی صورت اترتی تجھے معلوم کیا؟ حالانکہ یہ اسلام قبول نہیں کی ابھی، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی یہ صورت ان کو یاد تھی۔ کون سی؟ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بولے کہ تیرے پاس تو یہ آیت نازل ہوئی، محمد کے پاس اس سے بھی بہترین، اس سے بھی اچھی، اس سے بھی بہت پیاری ایک صورت نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے سورۃ العصر۔ کافروں کو یاد تھی۔ آج ہم مسلمانوں کو 3 آیتوں والی صورت یاد ہے کہ نہیں معلوم، لیکن کافر بھی کیا ہے قرآن مجید کو اس وقت یاد کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی یاد کر کے رکھ لیتے تھے، بعد میں جب غور و فکر کرتے تو بعد میں مسلمان ہو جاتے تھے۔ آئیے اللہ رب العالمین کہتا ہے والعصر، سب سے پہلے عصر یعنی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے کس کی؟ جی عصر کے وقت کی، جی وہ بھی ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عصر کی قسم کھاتا ہے۔ کس کی؟ عصر کی، جو عصر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس وقت کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے۔ اب جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی کھاتا ہے وہ چیز بہت معمولی چیز نہیں، بولو جی، وہ چیز کیا ہے؟ اس کی اہمیت بڑھ جاتی، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا، اس کا مقام بڑھ جاتا، سب کچھ بڑھ جاتا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ جو کوئی بھی عصر کی نماز اگر چھوڑتا ہے، جو کوئی بھی عصر کی نماز اگر چھوڑتا ہے تو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، صبح میں خیرات کیا، صدقہ کیا، ظہر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز چھوڑ دیا،
اللہ کے نبی نے کہا من ترک العصر، جس نے بھی عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عنہ عملہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ عصر کی نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے گی، عصر کی نماز اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو کیا کرے گا؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آپ اس دن تہجد کی بھی نماز پڑھے، اس دن آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اس دن آپ بہت کچھ جتنے نیکیاں تھے سب کچھ کیے، لیکن بعد میں عصر کی نماز چھوڑ والے، فقد حبط عنہ عملہ، آپ کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد، نیکیاں پورے کیا ہو جائیں گی اس دن کے، جس دن عصر کی نماز چھوڑیں گے۔ اگر آج کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیا ہے تو صبح میں ماشاءاللہ آج روزہ بھی تھے الحمدللہ، آج کل رات میں جگے بھی الحمدللہ، فجر کی نماز بھی کچھ لوگ کیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن عصر کی نماز جو چھوڑ دیا فقد حبط عنہ عملہ، اس کے سارے اعمال، آج کے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، والعصر یعنی زندگی، زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، کس کی؟ زندگی کی۔ میں اور آپ جو جس زمانے میں گزر رہے ہیں، جس دور میں میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کائنات میں پائے جانے والے سارے انسان خسارے میں ہیں، مالدار بھی، غریب بھی، فقیر بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، عبادت گزار بھی اور عبادت نہیں کرنے والا بھی، سارے کے سارے انسان کیا کرنے والے ہیں؟ نقصان میں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب کون کامیاب؟ چار چیزیں اللہ نے بتایا، چار چیزیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا، سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی گئی؟ توحید کی، ایمان کی۔ کس پر ایمان؟ کس پر ایمان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، توحید کی دعوت پہلی چیز۔ اگر کوئی توحید کو اپنا لیتا ہے، وعامل الصالحات، نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، جو جتنے بھی واجب کامیں ہیں نا، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، اور زکوٰۃ اگر استطاعت ہے تو فرض ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیا ہے تو ہم پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ جتنے بھی واجب کام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی مجھے اور آپ کو واجب کاموں کا حکم دیا ہے، اگر اس کو انجام دے لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لوگوں کو آپس میں کیا کرنا؟ حق بات کی وصیت کرنا۔ حق بات کیا؟ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ کس کا پیغام؟ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے بچوں کو بولنا کہ بچوں قرآن مجید کی آپ تلاوت کرو، اگر بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو جو بھی ہمارے دوست ہیں، میں پڑھ رہا ہوں تو میرے بھائی کو بولنا، ایسا پڑوسیوں کو بولنا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھو، ایک پڑھا تو دوسرے کو بولنا، ایک پڑھا تو دوسرے کو بولنا، اور اس کے اندر جو پیغام اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان سارے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، اور خاص کر زیادہ سے زیادہ وعاملوا الصالحات میں نمازوں کی پابندی کرنا۔ جان بھی چلے جائے پرواہ نہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنا۔ حضرت عمر کے دور کو یاد کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا؟ سب کو معلوم ہے کیسے؟ جی، نماز کی حالت میں تیر لگی، فجر کی نماز میں صبح میں، مارنے والا کون؟ ابو لؤلؤ فیروز، تیر برسا دیا، آ کر مار دیا۔ ان کے بیٹے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر آ کر کھینچتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو، میری نماز پوری کرنے دو مجھے، بیٹے نماز پوری کرنے دو، نماز پوری کرنے دو مجھے۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی حالت میں نماز ہم کو معاف نہیں ہے۔ صرف رمضان کا مہینہ آ گیا، ساری مسجدیں بھر گئی ماشاءاللہ، جیسے اب کل بھی نہیں پڑھتے کوئی بھی، کل جمعہ ہے وہ بھی نہیں معلوم، اب وہ عید کی تیاری، شاپنگ، فلاں فلاں، جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر نماز کو چلے گئے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، پھر دوسرے سال 11 مہینے کے بعد جیسے ہی اعلان ہوتا کہ انشاءاللہ آج تراویح کی نماز شروع ہوگی، سب کے لیے انتظام ہے، تو اس دن آتے ماشاءاللہ ٹوپی ووپی لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، پھر ایک مہینہ خوب نماز پڑھ لیے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادتیں، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہے، کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔
आइए ये जो सूरतुल अस्र पढ़े ना, 3 आयतों में भी जो आयत जहां पर खत्म हो रही है रा से खत्म हो रही, वल अस्र आयत खत्म हुई, इन्नल इंसाना लफी खुस्र आयत खत्म हुई किससे? रा से, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आपस में लोगों को क्या करना? सब्र की तलकीन करना और सब्र करना। सब्र 3 आयतें भी रा से खत्म हुई है नहीं। कुरान मजीद के अंदर ऐसी 3 सूरतें हैं जो रा से खत्म होने वाली है। इनका तीनों का आपस में कनेक्शन है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, तीनों का आपस में कनेक्शन है, इसीलिए बता रहा हूं। तो और एक कोई सूरत है अम्मा पारे में 6 जो हमें पढ़ते बार बार, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसके अंदर 5 आयतें हैं, 5 भी क्या है? रा से खत्म होती। एक छोटी सी सूरत सबको मालूम, बच्चे को भी मालूम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये इसलिए बताया यहां पर जो सूरतुल अस्र के अंदर 4 चीजों का हुक्म दिया गया है कि तौहीद को अपनाना और हक बात की वसीयत करना, नेक अमाल करना, लोगों को क्या है? हक बात की वसीयत करना, सब्र की तलकीन करना। ये काम अगर कोई करा दुनिया के अंदर तो कल क़यामत के दिन इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसको क्या करेंगे? हौज़े कौसर का पानी मुझे और आपको पिलाएंगे। दोनों का कनेक्शन आपस में है कि नहीं है? यहां पर सिर्फ 4 काम करना है, ये 4 काम कर लेंगे तो कल क़यामत के दिन मुझे और आपको मेरे और आपके नबी के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर का पानी होना तो दुनिया के अंदर बिदातों से बचना, शिर्क के जितने भी काम हैं उन सारे कामों से बचेंगे तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुझे और आपको हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। आज तरावी मुकम्मल खत्म हो चुकी है, तो सिर्फ तरावी खत्म हो गई है लेकिन इबादतें खत्म नहीं हुई हैं। रमजान का सिर्फ महीना खत्म हुआ है, हमारी इबादतें खत्म नहीं हुई हैं। हमारी इबादतें उस वक्त तक है जब तक हमारी मौत वाक़ई नहीं होती। वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, हमारी मौत तक मुझे और आपको इबादतें करना है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये वादा करें कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी नमाजों की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। कभी कभी एक आध नमाज छूट गई सफर वफर में, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर ये नियत कर लें, ये इरादा कर लें, ये अज़्म कर लें दिल के अंदर कि आज इस रमजान के महीने में जैसे मैं 5 नमाजें पढ़ा इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी पढ़ूंगा। इस नियत की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रास्ते खोलता। करेंगे इंशाअल्लाह इबादतें जी। जैसी नमाज हमारी क्या है, फजर मगरिब, माशाल्लाह जोहर में भी 1.5 सफ 2 सफ होती थी। अब रमजान के बाद क्या है, सिर्फ फजर की नमाज में 1.5 सफ होती, उसके अलावा अब मगरिब में भी नहीं होती। कभी कभी वो इतवार, कभी छुट्टी आ गया या कभी वो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आ गई तो 2 सफ बड़ी मुश्किल से हो जाते, उसके अलावा सफ मुकम्मल नहीं होती। कोशिश करें कि मरते दम तक इबादतों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। खवातीन से भी गुजारिश है कि आप जिस जज्बे से, जिस शौक से माशाअल्लाह पूरा महीना रमजान का आपने इबादतें की और ख़ास कर तरावी की नमाज में मर्दों से ज़्यादा सुनने में आया कि खवातीन आती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके आने को कबूल करे, लेकिन पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। और खवातीन से गुजारिश है कि जैसे आप रमज़ान में आती थी, जुमा में भी आप आएं, और जब भी आपके लिए कोई प्रोग्राम या कोई नसीहत की बातें या कोई इज्तिमा रखा जाता है तो आप अपना वक्त निकालें और वहां पर पहुंचें। इसलिए पहुंचें कि आप कुछ बातें सीखें, क्योंकि औरत क्या है, घर की मलिका है। अगर औरत बराबर हो जाएगी, अगर औरत सुधर जाएगी, अगर औरत हिदायत के रास्ते पर आ जाएगी तो यकीनन पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान, पूरा कबीला और पूरा गांव सुधर जाएगा। इसीलिए खवातीन से भी गुजारिश है कि आप जिस तरह रमजान में माशाल्लाह इबादत करने के लिए आती थी, उसके बाद भी आपके लिए क्या है, जुमा में आपके लिए पर्दे का बिल्कुल इंतजाम है। आप आने की कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि बिल्कुल आएं। इंशाअल्लाह कुछ जो भी बातें होगी उन बातों को आप सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।